بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کا ہمارا سبق اسم فاعل کے متعلق ہے۔ دیکھیے فصل السابع، ساتویں فصل اسم فاعل کے بیان میں، اسم الفاعل اسم مشتق من فعل لیدل علی من قام به الفعل بمعنى الحدوث۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے، لیدل علی من قام به الفعل تاکہ وہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے، بمعنى الحدوث معنی حدثی کے ساتھ۔ اسم فاعل اسم ہوتا ہے مشتق من فعل، فعل سے مشتق ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ضارب اور ناصر، تو ضارب ضربہ فعل سے مشتق ہے اور ناصر نصر فعل سے مشتق ہے۔ یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ فعل مصدر سے مشتق ہوتا ہے اور اسماء مشتقات یہ براہ راست فعل سے مشتق ہوتے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح فعل مصدر سے مشتق ہوتا ہے اسی طرح اسماء مشتقات بھی مصدر ہی سے مشتق ہوتے ہیں، لیکن حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف بیان فرمائی ہے اس کے اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسماء مشتقات براہ راست فعل سے مشتق ہوتے ہیں۔ تو اسم فاعل اسم ہے مشتق من فعل، فعل سے مشتق ہوتا ہے، لیدل تاکہ وہ دلالت کرے علی من قام بالفعل اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہو۔ یہاں فعل سے فعل لغوی مراد ہے، فعل اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ فعل لغوی کا مطلب کام، اور اصطلاحی تعریف فعل کی، فعل اصطلاحی کسے کہتے ہیں وہ ہم نے کلمے کی تینوں قسم اسم فعل حرف میں اس کی تفصیل تعریف وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو تاکہ وہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے، جیسے ضاربن میں ضرب کام، مارنے کا کام ضاربن کے ساتھ قائم ہے، ناصر النصر کا کام، مدخل ادخال کا کام یہاں فعل لغوی مراد ہے، اور فعل لغوی سے مراد معنی مصدری ہوتا ہے، جیسے ضارب میں ضرب، ناصر میں نصر، مدخل میں ادخال کے داخل کرنے کا کام کس نے؟ مدخل کے ساتھ قائم ہے۔ بمعنى الحدوث معنی حدثی کے ساتھ۔ معنی حدثی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں وہ فعل اس ذات کے ساتھ قائم ہو۔ تو اسم فاعل کی تعریف کچھ اس طرح ہوئی، اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہو اور وہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل لغوی یعنی معنی مصدری بمعنی الحدوثی معنی حدثی کے ساتھ قائم ہو۔ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں وہ فعل اس ذات کے ساتھ قائم ہو، جیسے ضارب مارنے والا۔ تو اب اس میں کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین چیزیں۔ ضارب مارنے والا، تو ضارب اس میں مشتق ہے، فعل سے مشتق ہے، ضارب ضربہ سے۔ تو ایک تو ہو گئی اس کی ضارب ذات، دوسرے ضرب یہ فعل جو فعل لغوی ہے تو ضارب میں ضرب، اور تیسری چیز معنی حدثی کہ کب مارنے والا ہے، کس وقت میں وہ فعل اس ذات کے ساتھ قائم ہے۔ تو گویا ضارب میں تین چیزیں ہیں۔ تو ضارب اسم فاعل ہے معنی مارنے والا، اسم مشتق ہے، فعل سے مشتق ہوتا ہے تاکہ وہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہو، بمعنی الحدوثی معنی حدثی کے ساتھ، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ فعل اس ذات کے ساتھ قائم ہو۔ تو ایک ہوتا ہے اسم فاعل اور ایک ہوتا ہے فاعل۔ اسم فاعل اور فاعل، اسم فاعل مشتق ہوتا ہے ہمیشہ، اور فاعل کبھی مشتق ہوتا ہے اور کبھی جامد ہوتا ہے۔ اسی طرح فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور اس میں فاعل اس لفظوں کو کہتے ہیں جو کام کرنے والی ذات پر دلالت کرے۔ تو دونوں میں فرق ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں اور اس میں فاعل اس لفظوں کو کہتے ہیں جو کام کرنے والی ذات پر دلالت کرے۔ اسی لیے کتاب میں ہم نے پڑھا لیدل علی من قام به الفعل، جیسے زید قائم ابوہ، قائم اسم فاعل اور ابوہ فاعل ہے۔
قائمن اس میں فاعل ہے اور ابوہ اسی اس میں فاعل کا فاعل ہے. فاعل صرف ذات پر اور اس میں فاعل ذات مع الوصف پر دلالت کرتا ہے. فاعل صرف ذات پر دلالت کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر علم زید، زید نے جانا. تو علم زید میں زید صرف ذات پر دلالت کر رہا ہے اس لیے کہ وہ علمہ کا فاعل ہے. لیکن اگر کہا جائے عالم علم والا، تو علم والا یہ ذات ہے اور علم یہ صفت ہے. تو فاعل صرف ذات پر اور اس میں فاعل ذات مع الوصف پر دلالت کرتا ہے. فاعل عامل نہیں ہوتا جبکہ اس میں فاعل عامل ہوتا ہے. اس میں فاعل عامل ہوتا ہے، اس کے عمل کے لیے شرائط ہے جو ابھی ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. اس میں فاعل اس میں مشتق ہوتا ہے جبکہ فاعل کبھی تو اس میں مشتق ہوتا ہے اور کبھی اس میں جامد ہوتا ہے. دیکھیں کبھی تو اس میں مشتق ہوتا ہے اور کبھی جامد ہوتا ہے. تو فاعل اور اس میں فاعل میں کچھ اس طرح فرق ہے. اب یہاں سے آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں فاعل بنانے کا قاعدہ بیان فرما رہے ہیں. عبارت ترجمہ اور مختصر سی تشریح دیکھیے. وصيغته من الثلاثي المجرد على وزن فاعل كضارب وناصر، اور اس کا صیغہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے جیسے ضارب اور ناصر. ومن غيره على صيغة المضارع من ذلك الفعل بميم مضموم مكان حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر كمدخل ومستخرج. اور غیر ثلاثی مجرد سے، ومن غیرہ اور اس کے علاوہ سے، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ سے، اور غیر ثلاثی مجرد سے اسی فعل کے مضارع کے صیغے کے وزن پر آتا ہے میم مضموم، حرف مضارع کی جگہ میم مضموم اور ما قبل آخر کے کسرے کے ساتھ. حرف مضارع کی جگہ میم مضموم اور ما قبل آخر کے کسرے کے ساتھ، جیسے مدخل اور مستخرج. یہاں سے قاعدہ یہ بیان کیا کہ اس میں فاعل یا تو ثلاثی مجرد سے آئے گا یا غیر ثلاثی مجرد سے آئے گا. اگر ثلاثی مجرد سے آتا ہے تو اس کا یہ قاعدہ ہے ضارب اور ناصر تک، مع مثال کے کہ اس کا صیغہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے جیسے ضارب اور ناصر. اگر غیر ثلاثی مجرد سے آئے، اب چاہے ثلاثی مزید فی ہو، رباعی مجرد ہو، رباعی مزید فی ہو، تو اسی صورت میں اسی فعل کے مضارع کے صیغے کے وزن پر آتا ہے. صرف علامت مضارع کی جگہ میم مضموم اور ما قبل آخر میں کسرہ دینا ہوتا ہے جیسے مدخل اور مستخرج. اب ثلاثی مجرد کے صیغے کے وزن پر آتا ہے جیسے فعل سے فاعل، نصر سے ناصر، ضرب سے ضارب. جو بھی صیغہ آپ لے لیں گے، جیسے قامہ ہے تو قامہ سے قائم، اس لیے کہ قامہ ثلاثی مجرد ہے. حدث سے حادث، قدم سے قادم، قرأ سے قارئ. تو جو بھی ثلاثی مجرد کا صیغہ ہوگا اس سے فاعل کے وزن پر اسم فاعل آئے گا. اور غیر ثلاثی مجرد سے اگر اسم فاعل بنانا ہو تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جس فعل سے اسم فاعل کا صیغہ بنانا ہو تو اس کے علامت مضارع کی جگہ حرف مضارع کی جگہ، اور علامت مضارع حرف مضارع وہ کیا ہے؟ اتینا ہے، الف تا یا نون. تو علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگائیں گے اور ما قبل آخر میں اگر کسرہ نہ ہو تو کسرہ دے دیں گے، اور آخر میں اسم ہے تو تنوین آئے گی یا شروع میں الف لام آئے گا. جیسے مدخل، یہ ہے ادخل یدخل، اور یدخل ثلاثی مزید فی ہے. اب جب ثلاثی مزید فی ہے تو یدخل علامت مضارع یا ہے، اس کی جگہ میم مضموم لگا دو تو مدخل ہو جائے گا، اور آخر میں کسرہ چونکہ پہلے سے اس لیے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا مدخل. استخرج یستخرج سے اس میں فاعل بنانا ہو تو علامت مضارع یا ہے، اس کی جگہ میم مضموم لگا دو اور ما قبل آخر میں کسرہ دے دو. اکرم یکرم، اکرامن میں مکرم ثلاثی مزید فی ہے. جرد یجرد تجریدن میں مجرد. جاہد یجاہد میں یجاہدو سے مجاہد. تو جو بھی ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اس میں فاعل بنانا ہو تو علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگا دو اور ما قبل آخر میں کسرہ دے دو، تو علامت مضارع اور میم مضموم
علامت مضارع کی جگہ میم مضموم، اور ما قبل آخر یعنی آخر سے پہلے والے حرف پر اگر کسرہ دے دیں گے تو ثلاثی مجرد کے علاوہ کا اسم فاعل بن جائے گا۔ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَعْرُوفِ، اور وہ اپنے فعل معروف جیسا عمل کرتا ہے، ان کان بمعنى الحال او الاستقبالی، اگر وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، ومعتمدا علی المبتدأ، اور مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہوں، نحو زید قائم ابوہ، جیسے زید قائم ابوہ، اور ذی الحال یا ذو الحال پر اعتماد کیے ہوئے ہو، جانی زید ضاربا ابوہ عمرا، او موصول یا اسم موصول پر، جیسے مررت بالضارب ابوہ عمرا، او موصوف نحو عندی رجل ضارب ابوہ عمرا، او حمزۃ الاستفہام یا حمزہ استفہام پر، نحو اقائم زید، او حرف نفی یا حرف نفی پر اعتماد کیے ہوئے ہو، جیسے ما قائم زید۔ اب یہاں سے اسم فاعل کے عمل کرنے کی شرائط بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَعْرُوفِ، وہ اپنے فعل معروف جیسا عمل کرتا ہے، یعنی اسم فاعل فعل معروف جیسا عمل کرتا ہے۔ ناصر نصرہ کی طرح عمل کرے گا، سامع سمع کی طرح عمل کرے گا، اور عامل عملہ کی طرح عمل کرے گا۔ معروف عرف یعرف سے عارف عرف کی طرح عمل کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ پہلی شرط حال یا استقبال کے معنی میں ہو، ان کان بمعنى الحال او الاستقبالی، اگر وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ یہ دونوں شرطیں یعنی یا تو حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی میں ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ یا تو مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہو، مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہو کا آسان مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے مبتدا ہو، مثال کے ساتھ اس کو سمجھ لیجئے، جیسے زید قائم ابوہ، زید اس کے ابو کھڑے ہیں۔ اب یہاں پر قائم اسم فاعل قاما کی طرح عمل کر رہا ہے، یعنی اپنے بعد آنے والے اسم کو رفع دے رہا ہے، اس لیے کہ ابوہ اس اسم فاعل کا فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب اس میں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ یا تو حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہو۔ تو اب قائم مبتدا زیدن پر اعتماد کیے ہوئے، یعنی اس سے پہلے زیدن مبتدا ہے، اور قائم یا تو حال کے معنی میں ہوگا یا استقبال کے معنی میں ہوگا۔ ترجمہ کریں گے زید اس کے ابو کھڑے ہونے والے ہیں یا کھڑے ہیں، تو حال یا استقبال کا معنی پایا جا رہا ہے۔ او ذی الحال یا ذو الحال پر اعتماد کیے ہوئے ہوں، جیسے جانی زید، میرے پاس زید آیا، ضاربا ابوہ عمرا، اس حال میں کہ اس کے ابو عمرو کو مارنے والے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے دونوں شرطیں پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے، تو دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، تو اس کے ابو مارنے والے ہیں، استقبال کی شرط پائی جا رہی ہے، استقبال کے معنی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ذو الحال پر اعتماد کیے ہوئے ہو، یا تو مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہو، مبتدا نہ ہو تو ذو الحال پر اعتماد کیے ہوئے ہو، اور یہ ابوہ ضاربا حال بن رہا ہے تو زیدن ذو الحال بنے گا، تو زیدن ذو الحال ہے، ضاربا حال ہے، تو یہ اسم فاعل ذو الحال پر اعتماد کیے ہوئے ہیں، یعنی ذو الحال کے بعد واقع ہے۔ او موصول حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یا تو مبتدا ہو، مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہو، اگر مبتدا پر اعتماد نہیں ہے تو ذو الحال پر اعتماد کیا گیا ہو، یا ذو الحال پر بھی اعتماد نہیں ہے تو موصول پر اعتماد کیا گیا ہو، یعنی وہ صلہ بن رہا ہو، جیسے مررت بالضارب ابوہ عمرا۔ اب یہاں آپ دیکھیے الضارب، یہ قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہونے والا الف لام بمعنی الذی اس میں موصول ہوتا ہے، تو الضارب میں جو الف لام ہے بمعنی الذی اس میں موصول ہے، تو الضارب ضارب اسم فاعل اس میں موصول پر اعتماد کیے ہوئے ہیں، تو ابوہ اسی کا فاعل ہے، اور اس نے ابوہ کو رفع دیا اور عمرن کو نصب دیا، اس لیے کہ ضربا اپنے بعد آنے والے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔
یا موصوف پر اعتماد کیے ہوئے ہوں، اور موصوفن یا موصوف پر اعتماد کیے ہوئے ہو، یعنی اس سے پہلے موصوف ہو اور وہ صفت واقع ہو، جیسے عندی رجل ضارب ابوہ عمرا، اب یہاں پر رجل موصوف ہے اور ضارب اس کی صفت ہے، تو دو شرطیں پائے جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط حالیہ استقبال کے معنی میں ہو، اس میں سے ایک، اور پھر یا تو مبتدا ذوالحال موصول یا موصوف میں سے کوئی ایک اس سے پہلے واقع ہو۔ میرے پاس ایک ایسا آدمی ہے جس کے ابو عمرو کو مارنے والے ہیں، یا حمزہ استفہام پر اعتماد کیے ہوئے ہو، یعنی اس سے پہلے حمزہ استفہام ہو، جیسے قائم زید، اب قائم اسم فاعل نے زید کو رفع دیا اور حمزہ استفہام پر اس کا اعتماد ہے، یعنی اس سے پہلے حمزہ استفہام ہے، اور حرف نفی یا حرف نفی پر اعتماد کیے ہوئے ہو، جیسے ما قائم زید میں قائم اسم فاعل نے زید کو رفع دیا، اس لیے کہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہے۔ پہلی شرط یہ کہ حال استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک پر اعتماد کیے ہوئے ہو، تو یہاں حرف نفی پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ دو شرطیں ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ حال استقبال کے معنی میں ہو، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یا تو وہ مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہو، یعنی اس سے پہلے مبتدا واقع ہو، یا اس سے پہلے ذوالحال واقع ہو، یا اس سے پہلے موصول واقع ہو، یا اس سے پہلے موصوف واقع ہو، یا اس سے پہلے حمزہ استفہام واقع ہو، یا اس سے پہلے حرف نفی واقع ہو، اور ہر ایک کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثال بھی پیش کی ہے۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں، بلکہ صحیح یہی ہے کہ 5 چیزوں 6 نہیں بلکہ 5 ہی چیزیں ہونی چاہیے، یہ جو اس میں موصول ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ شرائط میں سے، یعنی اس کا اعتماد کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب اسم فاعل پر الف لام بمعنی الذی اسم موصول داخل ہو جائے تو اس وقت تو وہ بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے، اس وقت تو وہ بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے، پھر اس پر اعتماد کی شرط کی بھی اسے ضرورت نہیں۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ 2 شرطیں ضروری ہے اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے، 2 شرطیں ضروری ہے، نمبر 1 حالیہ استقبال کے معنی میں ہو، اور نمبر 2 مبتدا ذوالحال اسم موصول موصوف اور حمزہ استفہام میں سے اور حرف نفی کس پر میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا گیا ہو، اور الضارب اس طرح کی جو مثال ہے اس میں بغیر کسی شرط کے وہ عمل کرتا ہے جب اس پر الف لام بمعنی الذی اسم موصول داخل ہو جائے۔ فَإِن كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِي، پس اگر وہ ماضی کے معنی میں ہو، وجبت الإضافة معنًا، تو معنًا اضافت معنوی واجب ہے، جیسے زید ضارب عمر امسی، زید ضارب عمر امسی، زید عمرو کو گزشتہ کل مارنے والا ہے، یعنی گزشتہ کل عمرو کو اس نے مارا ہے۔ تو شرط کیا تھی عمل کرنے کے لیے کہ وہ یا تو حال ہو یا استقبال ہو، اور یہ ماضی ہے تو ماضی کی صورت میں عمل نہیں کرے گا، اس لیے کہ ایک شرط مفقود ہو گئی، اور شرط مفقود ہو گئی تو عمل بھی مفقود ہو جائے گا۔ ھذا اذا کان منکرا، یہ اس وقت ہے جبکہ اسم فاعل نکیرہ ہو، یہ اس وقت ہے جبکہ اسم فاعل نکیرہ ہو۔ اما اذا کان معرفا باللام، بہرحال جب وہ معرف باللام ہو، یعنی اسم فاعل پر الف لام داخل ہو، یستوی فی جمیع الازمنۃ، تو پھر وہ تمام زمانوں میں برابر ہوتا ہے۔ جب اسم فاعل پر الف لام داخل ہو جائے تو اس میں تمام زمانے برابر ہو جاتے ہیں، جیسے زید الضارب ابوہ عمرا، زید اس کے ابو عمرو کو مارنے والے ہیں، الان ابھی حال، غدن آئندہ کل مستقبل، امسی گزشتہ کل۔ تو اب اس میں جب تینوں زمانے برابر ہے تو پھر اس کو شرائط کی ضرورت نہیں، ایسی صورت میں وہ بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے جبکہ الف لام بمعنی الذی اسم موصول داخل ہو۔ تو یہ اسم فاعل کا ہمارا سبق ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اسم فاعل کی تعریف کہ اسم فاعل کسے کہتے ہیں، دوسرا سوال اسم فاعل اور فاعل میں کیا فرق ہے، تیسرا سوال اسم فاعل بنانے کا کیا قاعدہ ہے، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی، ہر ایک کا قاعدہ تفصیل کے ساتھ ما مثال بیان کیجیے، اور آخری سوال یہ ہے کہ اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔